جو کہ بیسیکلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان ہوا تھا، کیا یہ بھی اس کا حصہ بن گئے؟ کیا یہ بھی اسی پلان کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے جو کہ میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کر لوں گی۔ تیسری بات جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے کہ جی پہلے احسن اقبال صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کچھ دن پہلے، انہوں نے کہا تھا جی کہ عوام کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو 5 سال تک جیل میں رکھا جائے۔ وہ اس عوام کی خواہش کا ذکر کر رہے تھے جنہوں نے پاکستان پی ٹی آئی کو 2/3 میجورٹی سے نوازا تھا 8 فروری کو۔ اور اب 2 دن پہلے رانا ثنا صاحب نے، بلکہ کل یسٹرڈے، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جی ہماری پوری کوشش ہوگی، کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جتنی دیر تک عمران خان کو جیل میں رکھ سکیں رکھیں۔ کاشف عباسی کے پروب کرنے کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم ہر طریقہ استعمال کریں گے، ٹھیک یا غلط، یہ رانا ثنا صاحب نے کل کہا۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان، کیا ان کو یہ آواز سنائی دی ہے کہ یہ 2 اشخاص نے ان سٹیٹمنٹس کے ذریعے پاکستان کی جوڈیشری کو ورچولی نلیفائی کر دیا ہے، کہ برسر عام اس قسم کا وہ پرچار کر رہے ہیں کہ جی ہمارے بس میں جو کچھ ہوگا ہم کریں گے، غلط یا ٹھیک، ہم اس شخص کو باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ باہر تو وہ نکلے گا، وہ شخص انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی نکلے گا، لیکن کیا چیف جسٹس صاحب کو ایسا کوئی کام نظر نہیں آتا، ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ ان کو سنائی نہیں دیتی، ایسے لوگ نظر نہیں آتے جو اس قسم کی مجرمانہ اسٹیٹمنٹس دیتے؟ اور کیا ان کے خلاف کبھی ان کے ذہن میں آیا ہے کہ وہ کوئی قدم اٹھائیں تاکہ ان کو ایسی اسٹیٹمنٹس دینے سے روکا جا سکے؟ یہ ان کے دائرہ اختیار میں ہے، وہ کر سکتی ہیں یہ، لیکن وہ نہیں کر رہے۔ ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ چوتھی بات آپ کے ساتھ جو کرنی تھی وہ آپریشن کی کرنی تھی۔ آپریشن ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے حکومت وقت پینترے بدل رہی ہے، پہلے کہتے تھے آپریشن ہے، اس کے بعد کہا جی کہ نہیں یہ آپریشن نہیں ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ ری انرجائزنگ اینڈ ری ویلیڈیشن آف دی اولڈ آپریشنز ہیں۔ یہ کل جو پرائم منسٹرز آفس سے جو اسٹیٹمنٹ ریلیز ہوئی ہے، ہماری اس سلسلے میں بالکل جو پوزیشن ہے وہ بالکل کلیئر ہے۔ ہم کوئی ایسا آپریشن جو ہے وہ کے پی میں نہیں ہونے دیں گے جس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہو۔ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا جو ہے کے پی میں وہ پروونشل گورنمنٹ کا وہ رسپانسبلٹی ہے۔ الیکشن پاکستان کا آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے، اور یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا۔ چلیے ٹھیک ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اگر ہے، آپریشن کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ انٹیلیجنس جو ہے پہلے وہ شیئر کرے پارلیمنٹ کے ساتھ کہ وہ کیا ہے جو کہ یہ کرنا چاہتے ہیں، اس آپریشن کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کے اہداف کیا ہوں گے، اور پارلیمنٹ کو ان کیمرہ کانفیڈنس ملے۔ اس کے بعد جو ہماری صوبائی حکومت ہے وہ اس کو صوبائی اسمبلی میں لے کے جائے گی، تاکہ وہاں جو ہمارے لیجسلیٹرز ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیا جائے، اور پھر ہم عوام کے پاس اس کو لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد حکومت کو فیصلہ کر پائے گی کہ اس کے بارے میں کیا ہم نے فائنل پوزیشن اڈاپٹ کرنی ہے۔ لیکن کوئی ایسا آپریشن جس سے کے پی کے عوام سفر کریں گے، جیسا کہ پاسٹ میں انہوں نے کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل جو تھے تقریباً 1 ملین سے زیادہ تھے، وہ ورچولی پرماننٹلی ڈسپلیسڈ پیپل ہو گئے، ان کو گھر واپس نہیں جا سکتے تھے، ان کے گھر غائب ہو گئے، ان کی فصلیں غائب ہو گئی، ان کے کاروبار ختم ہو گئے، ان کی فیملیز اجڑ گئی، کسی کو خوف نہیں آیا، کسی کو رحم نہیں آیا۔ تو کیا یہ دوبارہ اس قسم کا آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں کے پی میں؟ ہمیں جو خطرہ ہے اور ہمارا جو ڈاؤٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سیاسی اہداف ہیں، چونکہ یہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنے میں ناکام رہی ہے یہ حکومت اور اس کے عواری جو ہے، اس لیے آپ یہ اس آپریشن کا ایک اوڑھنا لے کے اس کے پیچھے اپنے سیاسی اہداف جو ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیررزم کا خاتمہ ہو، ہم ہر اس طریقے سے کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جو کہ کے پی کے عوام کو ایکسیپٹیبل ہو، جو ان کے مفاد میں بھی ہو، اور ٹیررزم کا خاتمہ کے پی کے عوام کے مفاد میں ہے۔ لیکن ہم کوئی کام جو ہے وہ پارلیمنٹ، بیونڈ پارلیمنٹ اور ابو پارلیمنٹ جو ہے اس کو ہم آگے لے کے نہیں جا سکتے۔ پانچواں اور چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ انٹر ریلیٹڈ ہے۔ یو ایس کانگریس میں ایک انہوں نے ریزولوشن پاس کیا ہے جو پاکستان کے الیکشنز کے اوپر ہے۔ یہ 4 پیج کا ایک ڈاکیومنٹ ہے جو میرے سامنے ہے، اور اس میں انہوں نے بہت ہی ڈیمنگ قسم کے کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں۔
یہ میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور 5 ڈیمانڈز انہوں نے حکومت پاکستان سے کی ہے۔ نمبر 1، the US House of Representatives affirms its strong support for democracy in Pakistan, including free and fair elections reflecting the will of the people of Pakistan. کہ ہم جمہوریت میں اپنے یقین کا اعادہ کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہے اس کو انشور کیا جائے۔ دیٹ مینس کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے کانڈکٹ کے اوپر یو ایس کانگریس کو شکوک و شبہات موجود ہیں۔ دوسری ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے، calls on the President and the Secretary of the State to work with the Government of Pakistan to ensure democracy, human rights and the rule of law. انہوں نے اپنے صدر اور اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو یہ کہا ہے کہ حکومت پاکستان کے ساتھ کام کریں تاکہ جمہوریت، انسانی حقوق اور رول آف لا جو ہے، قانون کی بالادستی جو ہے، اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ we urge the government of Pakistan to uphold democratic institutions, human rights and the rule of law and respect the fundamental guarantees of due process, freedom of press, freedom of assembly and freedom of speech of the people of Pakistan. یہ تمام باتیں جو میں اپنی پریس کانفرنسز میں کہتا رہا ہوں، میرے باقی لیڈران جو ہیں وہ بھی کہتے رہے ہیں، یہ تمام چیزیں پاکستان کے معاشرے سے اس وقت مفقود ہیں، نہیں موجود۔ جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو آپ دوبارہ سے ان کو اسٹیبلش کریں، ان تمام ویلیوز کو، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ملک چلائیں۔ یہ بہت سیریس ایلیگیشن ہیں، انتہائی گمبھیر ایلیگیشن ہیں۔ چوتھی بات انہوں نے کی ہے کہ we condemn attempts to suppress the people of Pakistan's participation in their democracy. یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے کہ ہمیں کوئی جلسہ جلوس کچھ نہیں کرنے دیا جا رہا، ہمارے بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، انکلوڈنگ تھرو ہیرسمنٹ، انٹیمیڈیشن، arbitrary detention اور any violation of their human, civil اور political rights۔ یہ وہ تمام چیزیں جو پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہیں، جو کہ انہوں نے اپنے اس رپورٹ میں ڈالا ہے۔ اور پانچویں چیز انہوں نے کہا ہے کہ we condemn the effort to subvert the political, electoral اور judicial processes of the country، جو اس وقت افیکٹولی کیے جا رہے ہیں، کہ جس کا کچھ اعادہ میں نے بھی اپنی جو میں ابھی تک آپ کو جو میں نے آپ سے عرض کی ہے اس میں بھی اس کا اعادہ ہوتا ہے۔ یہ یو ایس کانگریس کی ہے، اور یہ حکومت بہت اس زوم میں تھی کہ یو ایس کی ٹوٹل سپورٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور جب تک ان کی سپورٹ رہے گی ہم حکومت میں ہی رہیں گے۔ تو یہ یو ایس کانگریس نے، اور اس کی اس کے اگینسٹ صرف 7 ووٹ آئے ہیں، اور اس کی فیور میں 98.2% of the US Congress has supported this resolution. 98.2% of the US Congress has supported this resolution. تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا آپ کو۔ آسما جہانگیر کنونشن ہوا تھا، وہاں یو کے کی جو ہائی کمشنر ہے پاکستان میں، جین میریٹ، انہوں نے ایڈریس کیا تھا، اور انہوں نے تقریباً ان تمام چیزوں کا ذکر کیا تھا، اور حکومت پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جس کے جواب میں ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ایک خط لکھا تھا ان کو، دیٹ از آلسو اے وائلیشن آف ہز اون کوڈ آف کانڈکٹ، ہز اون اوتھ آف آفس، چیف جسٹس صاحب نے، اور اس میں ان کو بتاتے رہے تھے کہ جی نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، حالانکہ وہ سب گند انہوں نے کیا ہوا تھا، اور اب بھی کر رہے ہیں، جیسا کہ کل اور پرسوں کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اس سے بالکل عیاں تھا۔ تو یہ ورچولی پاکستان کے اندر انٹرنیشنل ادارے اور امپورٹنٹ ڈیموکریسیز آف دا ورلڈ آج یک زبان بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں فراڈ الیکشن ہوئے، پاکستان میں ہیومن رائٹس موجود نہیں ہیں، وائلیٹ کیے جا رہے ہیں، پاکستان میں رول آف لا موجود نہیں ہے، پاکستان میں کانسٹیٹیوشن ورچولی ایبروگیٹ کیا جا چکا ہوا ہے، پاکستان میں ڈی فیکٹو مارشل لا ہے۔ یہ تمام ڈیموکریسیز آف دا ورلڈ جو ہے ایک ایک کر کے، اور اس میں ایک بات آپ کو اور نہیں بھولنی چاہیے، آخری پوائنٹ، چائنیز وزٹ ٹو پاکستان، جو ان کے منسٹر آئے تھے، اس میں میں بھی گیا تھا، جو سی پیک کے سلسلے میں، وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے مجھے بلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن میں گیا تھا، جب وہاں گیا تو انہوں نے بھی پاکستان کو صرف ایک تلقین کی تھی کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائے، اور فری الیکشن کی بات ہے، پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں، کیونکہ اس وقت تک جب تک آپ کے یہاں اسٹیبلٹی نہیں ہوئے گی، کوئی انویسٹمنٹ کوئی نہیں آئے گا اس ملک میں،
اب یہ جو ٹیررزم کے خلاف آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں، اگر یہ لانچ کرتے ہیں جس حیات میں بھی کرتے ہیں، اگر جاننے جائیں، میری ان کو ایڈوائس صرف ایک ہے کہ اگر یہ اپنا فوکس جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین فار لائف عمران خان کو قید میں رکھنے کی کوششوں سے ہٹا کے ٹیرر کو ایلیمینیٹ کرنے کے اوپر لگائیں گے تو شاید ان کو یہ آپریشن کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کرائسس اس وقت ریاست پاکستان کا یہ ہے کہ ان کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ فلاڈ ہیں۔ ان کی جو انفیچویشن ہے اس وقت، ٹوٹل انفیچویشن یہ ہے جی کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے، ہم نے عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دے گا۔ جس ریاست کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ اتنی مایوپک ہو جائیں، اتنی گھٹیا اور اتنی گری ہوئی ہو جائیں جیسے کہ اس وقت ہماری رولنگ ایلیٹ کی ہیں، تو پھر ریاست جو وہ سفر کرتی ہے اور وہ رولنگ ایلیٹ رسپانسبل ہوتی ہے اس ریاست کی سفرنس میں۔ تو آج پاکستان کی ریاست کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ انتہائی مایوپک اینڈ سیلف ڈیفیٹڈ ہے۔ سو میری استدعا ہے ان لوگوں سے جن کے پاس اس وقت عنان حکومت ہے، جو کہ پاور جو اصل پاور جن کے پاس ہے، کہ وہ اپنی جو ان حرکات کے اوپر، ان پالیسیز کے اوپر نظر ثانی کریں، اور پاکستان کو اگر اس کرائسس سے نکالنا ہے، اس کاپ ویب سے نکالنا ہے، تو ان کو ڈراسٹک چینجز ان دیئر اپروچ جو ہے وہ انویزج کرنی ہوگی اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا، ادروائز پاکستان اس کوگمائر میں اور دھستا جائے گا۔ ایک دو میں ریکویسٹ کروں گا خالد صاحب کو، انہوں نے کچھ کے پی کی معرفت سے، جی بی کی معرفت سے کوئی بات کرنی ہے، وہ آپ کے ساتھ کر لیں گے جو مرضی آپ کو۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ سارے تشریف لائے۔ میں بہت اس کو شارٹ رکھوں گا۔ صرف ایک انٹرا پارٹی الیکشنز میں رؤوف حسن صاحب نے بات کی، قاضی صاحب نے جو چیف جسٹس ہے اس نے کہا ہم نے الیکشن نہیں کرائے، ہم نے تو 3 الیکشن کرائے، اور جو الیکشن ان کو نظر نہیں آ رہا، جو ان کو دیکھنا چاہیے، وہ ریسنٹ پی ایم ایل این کا الیکشن ہے جس میں نواز شریف صدر بنا ہے۔ ہمارے الیکشن میں تو بڑے مزے کہ یہ چھپ کے الیکشن کیسا ہوتا ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے، یہ ان اپوز کیسے آتا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان کا جو الیکٹورل لسٹ ہے پی ایم ایل این کا وہ دکھا دیں۔ ہمارا تو رابطہ ایپ ہے جس میں 16 لاکھ 20 لاکھ ہمارے ممبرز ہیں، ہمارا اتنا زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے۔ پی ایم ایل این اپنا 1000 ممبرز کا لسٹ دکھا دے جو انہوں نے الیکشن سے پہلے نوٹیفائی کیا ہے کہ یہ بندے ووٹ کریں گے، یہ بندے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے مجاز ہیں، نہیں ہے۔ اور قاضی صاحب کو ان کا نظر نہیں آنا، کیونکہ قاضی صاحب سوشل میڈیا اور میڈیا بالکل نہیں دیکھتے۔ قاضی صاحب صرف اور صرف الیکشن کمشنر پنڈی کا جو کمشنر پنڈی ہے اس کے اوپر جب اس نے بات کی تو اس وقت وہ میڈیا دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتے۔ پی ٹی آئی جتنا بھی اعتراض اٹھائے، جتنی بھی باتیں کرے، تو سر چیف جسٹس صاحب نے چونکہ وہ میڈیا نیوز چینل اور سوشل میڈیا نہیں دیکھتے تو ان تک ہماری باتیں نہیں پہنچنی۔ ابھی الیکشن کمیشن کا رویہ اور جو سپریم کورٹ ہے اس کے رویے کی بات ہوئی، پوری دنیا نوٹس لے رہی ہے، چیخ رہی ہے کہ یہ کتنا گندا الیکشن ہے، یہ چیف الیکشن کمشنر کی کارکردگی ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ پوری دنیا، ایون کانگریس نے نوٹس لیا، لیکن ہماری کورٹس نے نوٹس نہیں لینا۔ ریاست بنتی ہے عوام کے ووٹ سے، عوام کے ووٹ کو تبدیل کر کے آپ ریاست بنائیں۔ آپ نے آئین کی، قانون کی بنیاد کی خلاف ورزی کی۔ آپ کے اوپر آرٹیکل 6 ہے، یہ جو شامل ہے نا، یہاں پہ کل جس دن آئین بحال ہوا آپ لوگ پھانسی کے پھندوں پر ہیں، کیونکہ آپ نے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی، آپ نے لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ خلاف ورزی کی ہے۔ اور یہی ایک چیز کہ پھانسی کے تختے ان کو نظر آ رہے ہیں، اس وجہ سے یہ مزید گندگی کار ہیں۔ اور ہماری کورٹس کو نے نوٹس نہیں لینا ہے، وہ اس لیے نہیں لینا کہ ہماری کینگرو کورٹس ہیں۔ یہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو ان کا لیں گے، پاکستان کے الیکشنز کا کوئی انہوں نے نوٹس نہیں لینا۔ یہ پی ایم ایل این کے لیڈرز تھے، الیکشن سے پہلے کہتے تھے سمبل نہیں ہوگا،
اچھا یہ میں آپ کی توجہ دوبارہ دلا رہا ہوں اس کے اوپر کہ پی ٹی آئی نہیں ہوگی الیکشن میں، بیلٹ پیپر میں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. ایسے ایسے نجومی تھے، بڑے بڑے مطلب ٹاؤٹس، آپ کو یاد ہوگا فیصل واؤڈر کی سٹیٹمنٹس ہیں. انہوں نے اچانک اسٹرانومی پڑھنا سٹارٹ کی، اسٹرالوجی کے یہ بڑے ماہر بنے. انہوں نے کہا جناب بیلٹ پیپر پہ بیٹ بھی نہیں ہوگا، پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین جیل میں ہوگا. اور کورٹس نے سب سچ کر دکھایا، سب سچ کر دکھایا. بندیال کے دور میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ بعد میں جس وقت چیف جسٹس چینج ہوا تو کیوں الیکشن ہوئے؟ کیونکہ سب کردار، اب جو لنڈن پلان تھا اس کے کردار ننگے ہو گئے، ایکسپوز ہو چکے ہیں. کون کون لنڈن پلان کے کردار میں شامل تھا؟ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ ملٹری کورٹس میں قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو ٹرائل ہونے سے انکار کیا. آج پی ٹی آئی کے ورکرز، سویلینز اسی کی کورٹ میں وہ کیس نہیں سن رہا کیونکہ اس میں وہ فیصلے ہیں. لیکن دوسرے بینچز رکھ کے یہ فیصلہ دلوایا گیا ہاں ملٹری ٹرائلز سویلین کے اوپر جاری ہیں. بہرحال گرمی ہے، میں اس کو شارٹ رکھ رہا ہوں. جی بی کے اوپر دیکھیں جو رجیم چینج ہے نا، رجیم چینج تو ایک پاکستان فیڈرل کے اس نے بڑے بچے دیے ہیں. اس نے جے کے میں بھی ایک بچہ دیا، اس نے جی بی میں بھی ایک بچہ دیا ہے. جی بی میں 33 کی اسمبلی میں 22 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں. 2/3 میجورٹی ہے، 2/3 میجورٹی. جس وقت یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اسمبلی میں 5 جولائی کو لاسٹ ایئر اسمبلی سیل کر دی گئی اور ایک آفیسر گریڈ 19 کا ایک آفیسر نامعلوموں کا ایک آفیسر ہمارے ممبرز کو کہتا ہے کہ اگر حکومت پی ٹی آئی کی بند نہیں ہو ہم اس اسمبلی کو 1 سال تک بند کریں گے. یہ سٹیٹمنٹ سے میں آپ کو آن ریکارڈ دے رہا ہوں. اور پھر میرے سامنے ممبرز آگے جو آج کا انٹیریئر منسٹر بنا ہوا اور کچھ اور ممبرز جو منسٹرز اس وقت کے روئے ہیں میرے سامنے کہ میرے بچے اسلام آباد سے بھاگنے پہ مجبور ہیں، بیوی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے. مجھے ادھر ہاتھ رکھ کے کہا ہم سے ناراض نہیں ہونا لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ کر کے چھوڑ کے چلے گئے. ان کے لیے سب کو میسج ہے کہ عمران خان صاحب نے اور پارٹی کے لیڈرز نے راجہ ذکریہ صاحب کو پارلیمانی لیڈر نامنیٹ کیا اور کوئی اور گروپ، کوئی اور فارورڈ بلاک وہ قابل قبول نہیں ہوگا. وہ پارٹی کی ہدایات سے بغاوت اور پارٹی کے ہدایات کے مخالفت ہوگی، برخلاف ہوگا اور چیئرمین عمران خان کی ہدایات کے برخلاف ہوگا. تمام بندوں کو جو پارٹی کے ٹکٹ کے ان کو ہدایات ہیں کہ بجٹ کے اوپر یہ انلیجٹمیٹ اور انلیگل غیر قانونی اور غیر آئینی حکومت کے بجٹ کو سپورٹ نہیں کرنی اور آپ نے اپنے پارلیمانی لیڈر کے ہدایات کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپوزیشن کی سپورٹ کرنی اور اس بجٹ کو سپورٹ نہیں کرنا. بہت شکریہ. تھینک یو جی، بڑی مہربانی. پہلے ہم دہشت گرد پکڑ لیں پھر خسرے پکڑ لیں گے، وہ زیادہ سخت. وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں دہشت گرد پکڑنے دے پھر ہم خسرے پکڑیں. ہاں خسرے زیادہ سخت ہیں. وہ کہتے ہیں خسروں کو پکڑنا بڑا مشکل کام ہے لیکن دہشت گرد پکڑ لیں گے ہم اس کے بعد. ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے، بار بار میں کہہ چکا ہوں ریٹریٹ کہ ہم جو الیکشن مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا ہے ان سے کسی قسم کا کوئی ہم لوگ نہیں بات کریں گے. محمود خان اشرف صاحب جو کہ ہمارے پارٹنر بھی ہیں، اپنی ایک پارٹی ہیں ان کی، اچھا وہ پارٹی، وہ جو پارٹی ہے وہ ایک پارٹی بھی ان کی پارٹی بھی ہے اور ہمارا جو کولیشن ہے اس کو لیڈ بھی وہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا جی کہ میں ان لوگوں سے انگیج کرنا چاہتا ہوں. تو خان صاحب نے کہا ہے کہ جی بالکل آپ ان سے انگیج کریں، اپنے تئیں اگر انگیج کرنا چاہتے ہیں تو کریں اور جب آپ ان سے بات کریں گے تو ہمارے ڈیمانڈز ان تک پہنچا دیجیے گا. وہ ایک یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے چرائے وہ ہمیں واپس کیا جائے اور ہمارے جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو ریلیز کیا جائے. تو اس کے اوپر کوئی اگر ان کی طرف سے پروڈکٹیو کوئی انپٹ آئے گی تو ہم آپ سے بات کریں گے. یہ ہماری ہے.
बाकी आपने 3 सवाल किए थे, दूसरा थी सुप्रीम कोर्ट के बाद मैंने आपका जिक्र किया अपनी प्रेजेंटेशन में, उसका जिक्र किया जी 8 फरवरी के बारे में अतर मिनल्ला साहब ने बार बार कहा है कि जी जो जिसे कहते हैं ना पिवट ऑफ द क्राइसिस, वो एप्लीकेशन है जो कि इलेक्शंस की है, और वो इलेक्शंस है तो वो बिल्कुल सुनी जानी चाहिए, उसको लगाएं। वो उन 3 एप्लीकेशन जिसका मैंने जिक्र किया है, जिनको नहीं लगा रहे उनमें से एक एप्लीकेशन दे दी है, तो बिल्कुल सही कहा किया। आपको बात जो है वो नज़र रुकी हुई नज़र आती है। आज आपने देखा है ILF का जलसा, आपने देखा है, कल आपने यहाँ देखा है, आज आपने पंजाब असम्बली में देखा है। एक उंगली का इशारा जो है ना वो रहता है, बाकी हम भी खान साहब की तरफ देख रहे हैं। उसके बाद जो जमे गफीर निकलेगा मेरे भाई, वो आपसे भी नहीं रोकेगा। हुकूमत को तो भूल जाएं आप। वी आर हम अपने जो हम करना चाहते थे, हमने चाहा था कि उसको आइन के मुताबिक हम उसको परस्यू करें, हम पार्लियामेंट के अंदर मौजूद रहे, अब भी हैं। हमने ये चाहा था कि हम अपने जो कानूनी हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करें, वो भी हमने की, आज भी कर रहे हैं। तीसरा हमारा जो पहलू था वो ये था कि जी हमने फिर पीसफुल पोलिटिकल एजुटेशन की तरफ बढ़ना है। ये जो तीसरा आंसर है हम उसके करीब तर हैं इस वक्त। तो जब उसकी उंगली का इशारा होगा ये सारा मुल्क बाहर निकलेगा। आखिरी सवाल। तनकीद नंबर 1 सुन ले, इसका जवाब सुन ले। तनकीद बहुत कम कर रहे हैं हम, हमारे पास कहने को बहुत कुछ है जो हम नहीं कह रहे, लेकिन वक्त आएगा कि हम वो भी कहेंगे। हम सिर्फ उनकी स्टेटमेंट हमने पढ़ के सुनाई है, ये हमारी वजह से नहीं हुआ, ये उनके अपने लोगों की वजह से हुआ है, या शायद उसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा भी शामिल हो, उसका भी इन्फ्लुएंस है। बिकॉज वो डेमोक्रेसी जो है वो ससेप्टेबल होती है लोगों की अप्रूवल की। हमारी डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की अप्रूवल की ससेप्टेबल नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल की ससेप्टेबल है। ये फ़र्क है उस जमहूरियत में और हमारी जमहूरियत में। तो वो जमहूरियत जो कि अवाम के असल ख्वाहिशात के मुताबिक बनाई जाती है हुकूमत, ये उस एक मुल्क की, बहुत सारे मुल्कों में से एक मुल्क है। इसलिए हम इनको बता रहे हैं, ये आईना दिखा रहे हैं कि जी जमहूरियत अगर चाहते हैं तो अवाम के राइट और उनके वोट की इज्जत करें। एक बंदा मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, दोबारा कीजिएगा। मैं कमेंट नहीं करूंगा, वो उनका और कोर्ट का मामला है। हमारा मैंडेट वापस कर दें। हमारा मैंडेट वापस करें, वो जरूर हाजिर हो जाएंगे।